سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز از درس هفتم شروع میکنیم. درس امروز ما پرسیدن و دادن نشانی می باشد. پرسیدن یعنی پوچھنا، دادن نشانی، دادن دینا نشانی ایڈریس دینا، وہ بھی رسمی و مؤدبانه. عمومی طور پر جو ایڈریس دیا جاتا ہے یا بالخصوص ادب احترام کے لحاظ سے جو دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ ہم آج ایڈریس دینا یہاں پہ جانیں گے. تو چلتے ہیں آج کے درس کی جانب. شمال 1 میں دیکھیے 55 نمبر یعنی 55 نمبر آڈیو ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ سارا و محسن در تہران. سارا اور محسن تہران میں مسافر ہستند، مسافر ہیں. آنها میخواهند وہ چاہتے ہیں بے ایستگاه میترو بروند. ایستگاه اسٹیشن کو کہتے ہیں، میترو ان میٹرو ہو کیا، وہ چاہتے ہیں کہ میٹرو اسٹیشن پہ جائیں، بروند جائیں، یہ جانا چاہتے ہیں. گوش کنید، توجہ سے سننا ہے. و روی نقشے، جو یہاں پر نیچے نقشہ دیا ہوا ہے، نیچے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ روی نقشے، نقشے کے نیچے یا نقشے کے اوپر مشخص کنید، سلیکٹ کرنا ہے کہ سارا و محسن، سارا اور محسن الان ابھی اس موقع پر، اس وقت کجا ہستند کہاں پر موجود ہیں. یعنی سارا اور محسن استگاہ میٹرو یعنی میٹرو اسٹیشن پر جانا چاہتے ہیں. اب انہوں نے جو کنورزیشن کی ہے اس کے مطابق آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ سارا اور محسن فی الحال اس جو میپ ہے، نقشہ ہے، اس کے مطابق جو دیا گیا ہے یہاں پر کہاں پر موجود ہیں اور وہ استگاہ میٹرو جانا چاہتے ہیں. تو آئیے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں. محسن کے آواز دیتا ہے ایک مرد کو اور محسن کہتا ہے بے بخشید آقا، کہ ایکسکیوز می برادر یا بھائی. آغا صاحب کو کہتے ہیں شما میدونین، یعنی شما میدانید اصل میں ہے تو کنورزیشن میں میدونید ہو جائے گا. شما میدونید، شما یعنی آپ میدونید جانتے ہیں چہار راہ. چہار راہ کہتے ہیں چوک کو، جس طرف ایک بڑا چوک ہوتا ہے، چاروں طرف سڑکیں نکل رہی ہوتی ہیں، چہار راہ کہتے ہیں، چار راستے. ولی عصر، اس چار راستے یعنی چار راہ اور چوک کا نام ہے ولی عصر. ولی عصر کجا است، یعنی اس محسن اس شخص سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ولی عصر جو چار راہ ہے وہ کہاں پر ہے. اب یہ دیکھیں سیدھی جو ہے خیابان ولی عصر ہے اور آگے خیاب انقلاب کے ساتھ جو چوک ہے کتاب فروشی کے ساتھ والا، یہ چوک چاروں طرف، اس کو کہتے ہیں چہار راہ ولی عصر. مرد کہتا ہے کہ ہمین خیابون و مستقیم برید، یہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں، ہمین یعنی اسی، خیابون یعنی روڈ کو پکڑیں، مستقیم برید، مستقیم سیدھا، برید یعنی چلے جائیں، چلتے جائیں، اور پھائن آگے تک چلتے جائیں. پائن کہتے ہیں آگے تک. اب جب سیدھا آپ جائیں گے جو پہلا اولین چار رہا، جو پہلا چوک آئے گا وہی تو ولی عصر ہے. ٹھیک ہے. سارا کہتی ہے بے بخشید معذرت چاہوں گی، ایستگاہ میٹرو کجا است. وہ تو ٹھیک ہے چاہ رہا ہے میٹرو، وہ چاہ رہا ہے ولی عصر کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ سیدھا چلے جائیں اور پہلا چوک آئے گا ولی عصر ہوگا. ہمیں اسٹیشن بھی جانا ہے، میٹرو اسٹیشن، تو وہ کہاں پر ہے. تو مرد کہتا ہے میٹرو ہم جاست، یعنی آپ جہاں ولی عصر کے چوک پر پہنچیں گے میٹرو بھی وہیں پر ہے. اون والے چار رہا یعنی آن طرف ہے چار رہا، چوک کے اس سائڈ یعنی ایک سائڈ پر، یہ جو دیکھیے چاہ رہا ہے کہ اس سائڈ پر اس طرح میٹرو لکھا ہوا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اون والے چار رہا اس چوک کے اس طرف داخل پارک دانشجو، ایک پارک ہے اور اس پارک کا نام ہے دانشجو، اور اس پارک کے جیسے آپ انٹر ہوں گے تو وہ اسٹیشن ہے. اچھا. محسن کہتا ہے بے بخشید معذرت چاہوں گے، ایک اور سوال ہے کہ من یہ کم گیت شدم. من یعنی میں، یہ کم تھوڑا سا، گیت شدم یعنی تھوڑا میں مجھے مسئلہ ہو گیا، میں تھوڑا اب ہڑبڑا گیا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ما دقیقاً ابھی ہم کجا ہستیم کہاں پر موجود ہیں. پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ابھی ہم کہاں ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہے، وہ بتا دیا آپ نے کہ سیدھا چلے جائیں چوک آ جائے گا ولی عصر، اگر اس سائڈ پہ چلے جائیں ولی عصر کے چوک کے ساتھ ہی پھر وہ ایک اس طرح میٹرو اسٹیشن ہوگا پارک کے ساتھ ہی جو ہے. مگر ابھی ہم کہاں پر ہیں یہ ہمیں بتائیے. تو مرد کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اینجا خیابون ولی عصر ہے، یہ جہاں پر کھڑے ہیں یہ ولی عصر کی روڈ ہے، نہ کہ چوک، ولی عصر کی روڈ ہے. ما دقیقاً ہم ابھی اسی وقت کنارے دانشگاہ،
ہنر، ہنر جو یونیورسٹی ہے اس کے کنارے ہستیم یعنی ہیں۔ اب آپ بتائیے دانشگاہ ہنر، یہ دیکھیے سامنے ہے، دانشگاہ ہنر کے ساتھ یہ سارا اور محسن کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس مرد نے کہا کہ اسی روڈ کو سیدھا چلے جائیں، کتاب فروشی کے آگے چار راہ آئے گا، چوک ہوئے گا، اور اس چوک کے ساتھ ہی اس جگہ میتھڈ لکھا ہوا وہاں پر موجود ہوگا۔ خیلی خوب. ببخشید آقا، شما میدونین چهارراه ولیعصر کجاست؟ همین خیابون رو مستقیم برید پایین، اولین چهارراه ولیعصره. ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟ مترو هم همونجا، اونور چهارراه، داخل پارک دانشجو. ببخشید من یکم گیر شدم، ما دقیقاً کجا هستیم؟ اینجا خیابون ولیعصره، ما دقیقاً کنار دانشگاه هنر هستیم. خیلی خوب. شماره دو میں دیکھیے، بہت توجہ به نقشه، اس میپ کو توجہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے واژه‌های زیر نیچے دیے کے جو الفاظ ہیں در جای خالی، خالی جگہ پر مناسب بنویسیں، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں پہ لکھنا ہے۔ روبروی یعنی سامنے، آمنے سامنے، کنار کنارے، بعد از اس کے بعد، قبل از اس سے پہلے، چہارراہ چوک کو کہتے ہیں۔ اب آئیے، اب یہ جو پانچ جو جملے دیے گئے ہیں، 5-6 جملے ہیں، ان پہ آپ نے خالی جگہ کو فٹ کرنا ہے، جیسے کہ بانک ڈیش دبیرستان است۔ اب یہ جو بانک یہ لکھا ہوا ہے نا میپ کو دیکھتے ہوئے، بانک ڈیش دبیرستان، تو یہ ڈیش کیا آئے گا؟ سامنے ہے نا، آمنے سامنے ایک دوسرے کے، تو یہاں پہ روبرو آئے گا، بانک روبرو یہ دبیرستان است۔ اسی طرح باقی بھی خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔ خوب، آگے چلیے الگو، جو ہم نے اس پیراگراف سے سیکھا۔ پرسیدن نشانی، کہ ہم نے ایڈریس کیسے پوچھنا ہے، نشانی دادن، اور کسی کو ایڈریس کیسے بتانا ہے، یہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرسیدن نشانی میں آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں، بے بخشید، پہلے تو آپ نے ایکسکیوز می کرنا ہے، اگلے بندے کو ڈسٹرب کیا آپ نے، وہ کسی اور جگہ پہ جا رہا تھا، آپ نے پوچھا معذرت چاہتا ہوں، بے بخشید، تشریف لے آئیں۔ شما میدونین، کیا آپ جانتے ہیں، اور وہ جو ڈیش ہے وہ آپ نے اپنی جگہ کا نام، کہ مجھے مثال کے طور پر مزار قید جانا ہے، مثال کے طور پر مجھے نیو دہلی جانا ہے، مثال کے طور پر فلاں فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو آپ کا شہر کی جگہ ہو آپ نے اگلے بندے سے پوچھنا ہے۔ تو کجا است، یہ جو چیز میں پوچھ رہا ہوں کہاں پر ہے، تو اگلا بندہ بولے گا مستقیم پر سیدھے چلے جائیں، یا بے پیچ دست راست یا چاپ کے، جیسے آپ جائیں گے بے پیچ یعنی مڑ جانا ہے آپ نے، اب وہ سیدھا راستہ بھی کہہ، سیدھے ہاتھ پہ بھی کہہ سکتا ہے، لیفٹ سائڈ بھی کہہ سکتا ہے، رائٹ سائڈ۔ اچھا، روبرو، یہ کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے تو روبرو اس کے سامنے تو ہے، آمنے سامنے ہو آپ لوگ۔ اسی طرح قبل از، بعد از چہارراہ، یہ جو چوک کے پہلے یا بعد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نا رسید پہ میدون، کہ میدان سے پہنچنے سے پہلے، نا رسید یعنی نہ پہنچنا، یعنی میدان، جو میدان آ رہا ہے اس سے پہلے۔ نبش میدان، نبش درمیان کو کہتے ہیں۔ سر یا نبش خیابون، اسٹارٹنگ میں اس کو کہا جاتا ہے۔ کنار، کنارے، جنب یعنی اس کے جانب۔ اسی طریقے سے یہ والا الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی کو اگر بولنا چاہیں کہ وہ فلاں چیز کیا ہے تو وہ بتائے گا۔ دوسرے جملہ میں یوز کر سکتے ہیں، چیتور میتھونم بیرم، چیتور یعنی کیسے، میتھونم میں کر سکتا ہوں، بیرم جا، کیسے میں جا سکتا ہوں خالی جگہ پر فلاں جگہ، کہ جہاں کو جانا ہے۔ ڈیش کجاس، مثلا آپ بولیں کہ حرم کجاس، ٹھیک ہے نا، یا آپ کوئی کسی مشہور چیز کا نام لیں اور بولیں کہ کجاس، وہ کہاں پر ہے، تو وہ پھر ان الفاظ کو یوز کرے گا کہ فلاں 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 کیا کہاں چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے الگو دیکھنا ہے، اور اب الگو نگاہ کنید، اسی الگو کو دیکھتے ہوئے واز ہم کلاسیتاً اپنے دوست کے ساتھ، ہم کلاسی کے ساتھ یک نشانی پہ پرسید، ایک اپنا ایڈریس پوچھنا ہے، وابے او یک نشانی پہ ادھر اس کو بھی ایک ایڈریس آپ نے بتانا ہے۔ خوب، آگے چلتے ہیں۔ واجہ الفاظ میں مکان ہے یا عمومی، وہ مکان، وہ جگہیں جو کہ عمومی ہیں۔ قید ہے یا مکان، مکان کی قید لگانا، جگہ کی قید لگانا، جیسے کہ شماری ایک میں دیکھیے، 56 در مستند، مستند یعنی ہسٹری، تاریخی لحاظ سے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ہسٹری کہلاتی ہے۔ مستند میں تہران زیبا، خوبصورت تہران، اس کے متعلق دربارہ خیابان ولی عصر، خیابان ولی عصر جو روڈ ہے اس کے متعلق می شنوید آپ سن رہے ہیں۔ اب اس میں کسی نے ایک
ایک کلپ بنایا ہے، ایک تاریخ بتائی ہے ایک چیز کے متعلق، اور وہ ہے تہران زیبا خوبصورت تہران کے متعلق انہوں نے ایک بنائی ہے، ہسٹری بنائی ہے، ایک کلپ بنایا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ گوشت تحت اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو سننا ہے، ورنہ میں مکان ہے یہ عمومی، اور وہ جگہیں جو کہ عمومی جگہیں ہیں کہ مشن وید کہ آپ سن رہے ہیں، وہ عمومی جگہیں، وہ جگہیں جو کہ آپ سنیں گے اس آڈیو ویڈیو میں، اس کو روئے نقش علامت بزنید، اس میپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، نشان لگانا ہے کہ یہ والی چیز آڈیو میں یا یہ والی چیز اس میں آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر بہت توجہ بے تصویر کو دیکھتے ہوئے نشانی مربوط بہر یک از مکان حسیر کامل کنید، آپ نے کیا کرنا ہے، جو ایڈریس رابط پیدا کر رہا ہے ہر جگہ کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے۔ نیچے دیے گئے دیکھیں، مسجد بلال ہے، پارک سائی، تعطر شہر، پارک لال، راہ آہن، یہ جو ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے کہ مسجد بلال کہاں پر ہے، کس روڈ کے نزدیک ہے۔ اب آڈیو سنیں گے تو اس کے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کسی بھی جگہ کا نام اگر لینا ہو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایڈریس پوچھنا ہوتا ہے تو ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو بولنا ہو کہ فلاں جگہ کہاں پر ہے تو آپ اگلے بندے کو یہ بولیں گے کہ آپ سیدھے روڈ پہ چلے جائیں، ایک بہت بڑا مثال کے طور ہوٹل آئے گا، ایک مثال کے طور پر اسٹوڈیو آئے گا، یا آپ بولیں گے بڑی مسجد آئے گی یا بڑی امام بارگاہ آئے گی، بڑا چرچ آئے گا، اس کے ساتھ ہی اگلی دکان یا اگلا محلہ، اگلی روڈ فلاں جگہ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے بولیں گے نا۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے مسجد بلال اگر کوئی بولنا ہو تو آپ بولیں گے کہ بھائی ساتمان صدا و سیما، یہ ٹیلی ویژن کا یہاں پر مرکز ہے، اس کے ساتھ ہی یا پارک ملت کے ساتھ ہے یا خیابان ولی عصر کے ساتھ یا مسجد بلال ہوگی فلاں فلاں۔ تو اس طرح باقی چیزیں بھی آپ نے جو آڈیو میں سنیں گے اسی طریقے سے آپ نے ان کے بھی آپ نے نام لینا ہے، راہ آہن، پارک لال کے متعلق، اور نیچے یہاں پر دیا بھی گیا ہے کہ کہاں پر کیا چیز ہے۔ شمار سے میں دیکھیے، کہتے ہیں کہ شما وسط میدان ولی عصر استادید، آپ ولی عصر کے میدان کے درمیان میں موجود ہیں۔ وامی خواہد، اور آپ چاہتے ہیں کہ بے یکی از مکان یزید، نیچے دی گئی کسی ایک جگہ پر بے روید جانا چاہتے ہیں تو از دوستان اپنے دوستوں کے سے نشانی رابع پرسید، ایڈریس آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں۔ مگر مثال کے طور پر آپ نے خیابان ولی عصر پر ہیں اور میدان انقلاب جانا چاہتے ہیں، بیمارستان فارابی جانا چاہتے ہیں، یا بازار کمپیوٹر رضا جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دوست سے نشانی پوچھیں تو آپ کو اسی میپ کے ذریعے بتائے گا کہ مثال کے طور پر آپ سیدھے چلے جائیں، خیابان ولی عصر آئے گا، پھر اس کے بعد سیدھا آپ جائیں گے میدان راہ آہن سے پہلے آپ مڑ جائیے گا، ہلال احمر آئے گا اور وہاں پر بیمارستان فارابی ہے مثلا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بھی بازار کمپیوٹر رضا آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پیچھے چلے جائیں اور سیدھا دانشگاہ ہنر پہ جائیں اور اس کے ساتھ ہی بازار کمپیوٹر ہے۔ تو اسی طریقے سے ایڈریس آپ نے اپنے دوست سے پوچھنا ہے اور بتانا ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا جو کہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اور ہمیں آپ نے بھیج دینا ہے۔ اور لاسٹ میں دیکھیے دستور ہے ساختمان فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بے تصویر اور نگاہ کنی تصویروں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میتوانید، آپ کر سکتے ہیں درجہ خالی جگہ کو ضمیر درست بنویسید، اور صحیح ضمیر آپ نے پرونان آپ نے لگانا ہے، لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ امیر ہوا سرد است، امیر لڑکے کا نام ہے، ہوا سرد ہوا ٹھنڈی ہے، لباس گرم بپوش، گرم لباس پہنو۔ اچھا، ڈیش برو ڈیش کنارے بخاری، اب یہاں پر آپ ضمیر لگا سکتے ہیں، تھو مثلا برو بے کنارے بخاری یا در کنارے بخاری۔ اچھی طریقے سے دیکھیے بچوں برائے امید دست بزنید، اب یہ فعل امر ہے، بچوں امید کے لیے آپ نے تالیاں بجانا ہے جو اس نے کام انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں گوش کنید و مشخص کنید در ابتدائی ہر فعل کدام صدا رمیشن وید، فعل سے پہلے آپ کون سے آواز سن رہے ہیں۔ فعل امر کے لیے حرف بے آتا ہے شروع میں، بخور، بیا یا برو، یا بے کے اوپر پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے۔ تو آڈیو نمبر 57 میں یعنی 57 میں یہ آپ نے سننا ہے کہ یہ جو جملہ بول رہا ہے اس میں جو فعل امر بے زیر سے آیا ہے یا بے پیش سے آیا ہے، تو یہ آپ نے چیک کرنا، 7 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور لاسٹ میں در ہر یک جملہ یا زیر، نیچے دیے گئے جملوں میں فعل مناسب کا انتخاب کنید، مناسب جو فعل آپ کو لگے وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے۔
جیسے علی فردہ امتحان داری خوب درس بخوان یا بخوانید، ایک بندہ تو بخوان ہو جائے گا. اسی طریقے سے سعید نمبر امتحانت خیلی کم شدہ، آپ کے جو امتحان ایگزام کے نمبر ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. اب قول بدے یا قول بدہید، تو ایک بندہ ہے تو قول بدے، بیشتر درس بخوانی، زیادہ آپ پڑھو گے. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے، لکھنا ہے. اور یہاں پر ایک ایسے سمجھیں کھیل ہے، بے گروہ ہے، یہ 2 نفر تقسیم شوید، 2 گروپ میں آپ نے تقسیم ہو جانا ہے. ہم کلاسی شما آپ کا جو کلاس فیلو ہے در یک کی از موقعیت ہے زیراس، نیچے دیے گئے ایک سچویشن میں ہیں با فعل امر یا نہیں، فعل امر یا نہیں کے ساتھ و فعل ہے داد شدہ، اور نیچے تو آپ کو افعال دیے گئے ہیں برائے ہر موقعیت، ہر موقع پر، ہر سچویشن پر بے او کار ہائی رات اسی کنید، اس کے کام کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، ایسے نے مشورہ دینا ہے، توصیہ مشورہ دینا ہے. شما چه توصیه می توانید به این جدول اضافه کنید. اس کے علاوہ آپ اس جدول میں جو بنا ہوا جدول، اس میں اور کیا مشورے آپ ان کو دے سکتے ہیں. جیسا کہ موقعیت ہے کہ خستگی از کار زیاد، یہ بندہ یا دوست اس سچویشن میں ہے کہ وہ زیادہ کام کر کے تھک گیا ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے. ایک مشورہ یہ ہے کہ استراحت کر دیں، آپ ان کو بولیں کہ آپ تھوڑا استراحت کریں، آپ تھوڑا آرام کریں. ایک بے مسافر رفتن، آپ ایسا کریں سفر پہ چلے جائیں، کسی اچھی جگہ پر، کوئی پارک پر، کسی اور جگہ پر چلے جائیں. اسی طرح ایک اور بھی آپ دے سکتے ہیں، نداشتن برنامے برائے آئندہ مستقبل کے لیے آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا دیں گے آئیڈیاز. نیچے آئیڈیاز ہیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے گلو درد داشتن، گلے میں درد ہے اس کو، آپ کے دوست کو، تو نیچے کچھ مشورے دیے گئے ہیں، آپ کچھ مشورے ان کو مزید بھی دے سکتے ہیں. تو یہ آج کا درس ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. پھر میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.